مصطفیٰ عامر کو دوست ارمغان نے کیوں اور کیسے قتل کیا؟ شریک ملزم شیراز کے دل دہلا دینے والے انکشافات۔ مصطفیٰ کے قتل کی وجہ لڑکی بنی۔ ملزم ارمغان اپنے گھر پر 3 گھنٹے تک مصطفیٰ پر لوہے کی راڈ سے تشدد کرتا رہا۔ نیند بے ہوشی کے بعد منہ پر ٹیپ لگا دی۔ مصطفیٰ کو اس کی گاڑی کے ڈگے میں ڈال دیا۔ شیراز اور ارمغان گاڑی لے کر کماڑی سے ہب پہنچے۔ دراجی سے 2 کلومیٹر دور پہاڑی کے قریب گاڑی کی ڈگی کھولی تو مصطفیٰ عامر زندہ تھا۔ پھر ارمغان نے پیٹرول چھڑک کر لائٹر سے آگ لگائی اور دونوں ملزم مصطفیٰ کو دور سے گاڑی میں جلتا دیکھتے رہے۔ واپسی میں 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد سوزوکی والے کو 2000 روپے دے کر کراچی پہنچے۔ ملزم شیراز نے بتایا، پولیس چھاپے کے بعد ارمغان نے ویڈیو بنانے کے لیے گھر بھیجا۔ پولیس کے خوف سے ویڈیو نہ بنا سکا اور فرار ہو گیا۔ رافع بھائی، میں تھوڑی دیر ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، وہی کالے کے، تو ایک کام کرو نا، آپ جم سے فری ہو جاؤ ایک ہی بار، پھر میرے پاس آ جاؤ نا، یا شاور واور لے کر آ جاؤ، جیسے بھی ایزی ہو کر آ جاؤ برو۔ میں بھی اب اپنے حساب سے کھیلوں گا، اب دیکھو ایسا ہے نا تو بس صحیح ہے، ابھی میں بھی ایک طریقے سے کھیلوں گا اس کے ساتھ۔ اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا، مقتول مصطفیٰ عامر کی آخری گفتگو AR نیوز کو مل گئی۔ مصطفیٰ نے اپنے دوست سے آخری بار بات کی اور ارمغان کے گھر پہنچنے کا کہا۔ تم جم سے ارمغان کی طرف ہی آ جاؤ، اب میں اپنے حساب سے کھیلوں گا، ایسا ہے تو میں بھی اپنے طریقے سے اس کے ساتھ کھیلوں گا۔ DIG CIA مقدس حیدر نے بتایا، 6 تاریخ کو ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کیا۔ بلوچستان پولیس نے لاش ED کے حوالے کی، جس نے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا تھا۔ ڈیفینس سے ارمغان کو گرفتار کیا گیا۔ ارمغان سے مصطفیٰ کا موبائل فون برآمد ہونے پر دوسرے ملزم شیراز کو بھی گرفتار کیا، جس نے قتل اور لاش جلانے کی کہانی بتائی۔ آج لاش کا DNA کیا جائے گا۔ ارمغان کا ریمانڈ مل جاتا تو مزید حقائق بھی معلوم ہوتے۔ بلوچستان کے ضلع ہمنئی میں وطن دشمنوں کا وار، 11 کانکن جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ کول مائن ایریا میں مزدوروں کی گاڑی کے قریب ہوا۔ مزدور بازار جا رہے تھے۔ 5 مزدوروں کا تعلق 7 اور 5 کا دیر سے تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم نے کہا، شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے درندوں کو سخت قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے، ہم دشمنوں کے عزائم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بھارت کے ہتھیاروں کی دوڑ، امریکہ سے اربوں ڈالر کا معاہدہ۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور وزیراعظم مودی کی ملاقات۔ امریکہ کا بھارت کو F-35 طیارے اور اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے کا اعلان۔ امریکہ ممبئی حملوں کا ایک مبینہ ملزم بھی نئی دلی کے حوالے کرنے پر تیار۔ ٹرمپ مودی ملاقات سے پہلے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا گیا۔ سکھوں اور کشمیریوں نے بھارت مظالم کے خلاف نعرے لگائے۔ مودی کو سکھوں پر ظلم کا ذمہ دار قرار دیا۔ US joint statement of 13 February 2025 as one-sided. Joint statement fails to address non-compliance of India with UN Security Council resolutions, which is the key source of tension and instability in the region. It is also deeply concerned over planned transfer of advanced military technologies to India. پاکستان نے امریکہ اور بھارت کا مشترکہ بیان بے بنیاد قرار دے دیا۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی کی منتقلی پر بھی شدید تحفظات کا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، بھارت امریکہ بیان میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کو پیش نظر رکھا گیا۔ بھارت کو اسلحے کی فراہمی خطے میں فوجی توازن متاثر کرے گی۔ بین الاقوامی شراکت داروں سے اپیل ہے وہ یک طرفہ موقف کی توثیق سے گریز کریں جو زمینی حقائق کے منافی ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران کا SIFC گرین کارپوریٹ انیشیٹو کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسمارٹ ایگری فارم، گرین ایگری مالز اور ایگری ریسرچ سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔
کسانوں کو مہنگی مشینری خریدنے کے بجائے کم کرائے پر دستیاب ہوگی۔ شرکا کو جدید زرعی مشینری کا معائنہ کرایا گیا۔ جدید آبپاشی نظام کے لیے پنجاب بھر میں 25 گرین ایگری مال تیار۔ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے جی پی آئی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحییٰ کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنینسنگ اہم جز ہے۔ امید ہے ترقی یافتہ ممالک کے سلسلے میں اپنے وعدے پر پورا اتریں گے۔ آئی ایم ایف کے تکنیکی ماہرین کا دورہ پاکستان مکمل۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا وفد مارچ کے آخری ہفتے میں پاکستان آئے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے ماہرین گورننس پر سفارشات مرتب کر کے لائیں گے۔ آئی ایم ایف وفد نے انتظامی امور میں شفافیت کے لیے ڈیٹا مرتب کیا۔ پاکستانی حکام نے بھرپور تعاون کیا۔ آئی ایم ایف وفد کو زیادہ سے زیادہ ملاقاتوں تک رسائی دی گئی۔ محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ مولانا کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات میں عبدالغفور حیدری، کامران مرتضیٰ اور دیگر رہنما بھی شریک تھے۔ پاکستان میں بین الاقوامی سمز کا غیر قانونی استعمال ملک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سائبر کرائم وقار الدین سید کی پریس کانفرنس۔ کہا ملک بھر سے 44 ملزمان پکڑے گئے، 8000 سے زائد پری ایکٹیویٹڈ انٹرنیشنل سمز برآمد کی گئیں۔ یہ سمز چائلڈ پورنوگرافی، مالیاتی فراڈ اور دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کرمنلز اپنی شناخت چھپانے کے لیے یو کے اور دیگر ملکوں کے سم استعمال کرتے ہیں۔ باہر سے آنے والے افراد بھی سمز لا کر بیچ رہی ہیں جو غیر قانونی ہے۔ دو روزہ انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ پہلے روز کے سیشن کے صدارت اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کریں گے۔ مختلف ملکوں کے مندوبین اظہار خیال کریں گے۔ Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. سپریم کورٹ کے 6 مستقل اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عارضی جج کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس عامر فاروق، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، جسٹس شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین سے حلف لیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگن اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جنید غفار کی حلف برداری۔ قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سید محمد عتیق شاہ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے حلف لیا۔ جسٹس اعجاز سواتی نے بلوچستان ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کے اضافے کے ساتھ سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ پہلے اور جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر ہیں۔ سینیورٹی لسٹ میں جسٹس امین الدین خان کا تیسرا، جسٹس جمال مندوخیل کا چوتھا نمبر ہے، جسٹس محمد علی مظہر 5ویں، جسٹس عائشہ ملک 6 نمبر پر موجود ہیں، جسٹس اطہر من اللہ 7ویں، جسٹس حسن اظہر رضوی 8ویں نمبر پر ہیں۔ آگے وہی بڑھ سکتا ہے مقابلہ کرنا جانتا ہے، اور جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے وہی عظیم انسان بنتا ہے۔ ہمارا ریونیو بھی انشاءاللہ 55% بڑھ گیا ہے، اور ہمارا سرپلس بھی ماشاءاللہ جو ہے اس وقت 176 بلین ہے۔ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے آپ کی بہتری کے لیے۔ آگے سے وہ بڑھتا ہے جو حالات سے لڑ سکے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علیمین گنڈاپور کا اسپورٹس گالا کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا صوبے کے عوام کی بھرپور خدمت کریں گے۔ آڈیو لیکس کیس میں علیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔